آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ پیش ہوئے تھے اور ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پیسفل مارچ کرنے کی اجازت دی جائے. تو وہاں پر جو میرے علم میں بات آئی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ریلی کرنے کی درخواست جمع کرائی ہے. آپ نے کہا جی بالکل جمع کرائی ہے. پھر آپ جو آرڈر مانگ رہے تھے، ایک عمومی آرڈر عدالت سے کہ ہراساں نہیں کیا جائے گا، کوئی ایکشن نہیں ہوگا، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کیوں نہیں کرا دیتے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا جو کہ قانون کی خلاف ورزی میں ہو. تو ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرانے میں کیا حرج تھا؟ پھر وہ کرایا نہیں گیا اور پھر عدالت نے فیصلہ بھی نہیں دیا. تھوڑی سی آپ کی کریکشن کر دوں، کیونکہ میں جی پیش فرمائیں. ہوا تھا عدالت میں. عدالت میں ہمارا یہ جی موقف تھا کہ ایک آئینی حق ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ہر شہری کا، ہر لیڈر کا پارٹی کے، ہر ورکر کا پارٹی کے، کہ وہ ایک پرامن احتجاج بھی کریں، مارچ بھی کریں، گیدرنگ بھی کریں، ریلی بھی کریں، اور اس آئینی حق سے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ہم نے استدعا کی تھی کورٹ کو کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ہراس کرنے کے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہماری فیملیز کی، جو ورکرز کی اور لیڈران کی فیملیز ہیں، ان کو رات کو اندر گھس کے گھر کے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے، بچوں کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے، جی اور مختلف تھریٹس آ رہی ہیں. تو آپ ایک ہمیں آرڈر پاس کر کے دیں کہ ہمیں آئینی حق استعمال کرنے کا ایک حق ہے ہمارا، جس اور جو حکومت ہے اور جو پولیس ہے وہ ہراساں نہ کرے، اور ہماری لبرٹی کو، جی جو ہمارا فریڈم ہے، اس کو کسی طرح وہ اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہ لگائے. تو عدالت نے یہ سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم نے ایک سپریم کورٹ کا آلریڈی فیصلہ دیا ہوا ہے. اس فیصلے میں ہم نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی ریلی ہوگی تو اس ریلی کی جو ایک طرح سے پلان ہے یا اس کا جو پروسیجرز ہیں وہ حکومت بنائے گی، اور ان پروسیجرز کو ہی صرف جائے گا. ان پروسیجرز کے علاوہ، وہ جو پلان ہے اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں ہو سکتی. اور یہ صحیح. ایک رپورٹ مانگی عدالت نے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا عدالت نے، اور یہ ریٹن آرڈر میرے پاس ہے، کہ کسی قسم کا ہراساں نہ کیا جائے، کسی قسم کا لبرٹی کے ساتھ انفورس اس کو ختم نہ کیا جائے جو لبرٹی ہے. اور یہ آرڈر دے دیا تھا عدالت نے. عدالت نے ہم اچھا سے ایفیڈیوٹ نہیں مانگا. یہ پتہ نہیں کس نے رپورٹ اچھا دے دی. عدالت نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم نے جب 2014 میں ایک جو دھرنا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، پہلے بھی پی آپ سے ٹی آئی بیان کا، حلفی نہیں مانگا تو تھا عدالت نے؟ جی کیونکہ یہ عدالت نے رپورٹ بیان ہوئی ہے حلفی بات نہیں. ہر جگہ پہ. جی جی ہاں، میں تو وہ ہوئی کورٹ میں نہیں ہوگی. تھا تو جی جی میں آپ کو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں جو چیف اپنی جسٹس صاحب نے پوزیشن. نہیں کہا کہ آپ بیان حلفی دے دیں تو ہم پھر اجازت دیتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں؟ نہیں، انفیکٹ چیف جسٹس صاحب نے ہراساں نہ کرنے کا آرڈر فرما دیا ہے، اور وہ رائٹنگ میں آرڈر ہے. اور جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، جو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا جو 2014 میں مارچ ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ اس مارچ جو ہوئی تھی اس کے بعد توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی، جھگڑا بھی ہوا تھا، اور جی 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 ہم کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے اپنے سر پہ کہ ہم کوئی ایسی اجازت دیں ٹھیک. جو کہ بعد میں جا کے پرابلم کریٹ کرے اور لوگ کہیں آپ ذمہ دار تھے. علی ظفر صاحب مجھے بتائیے گا، ایک تو یہی بات جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے بات چیت کرنی نہیں، میری ڈیمانڈ ہے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں. دوسرا یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں. یور اے لائر یور سیلف، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ثوابدید جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے. اگر موجودہ وزیر اعظم اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ابھی نئی اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، حالانکہ مجھے بھی لگتا ہے ذاتی طور پہ ان کے لیے کوئی فن رائڈ نہیں ہے، کیونکہ مشکل فیصلے انہیں لینے پڑیں گے جس سے وہ ان کی سیاست اور زیادہ غیر مقبول ہو سکتی ہے. سیاسی لیڈر کے طور پہ، مثال کے طور پہ وہ سبسڈی اٹھا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، یا دیگر معاملات جتنے بھی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں مشکل فیصلے لیں گے، ہم اپنی سیاست کو داؤ پر لگائیں گے اور ہم آئینی مدت پوری کریں گے. اب خان صاحب کہتے ہیں نہیں کرنے دوں گا، نہیں کرنے دوں گا، نہیں کرنے دوں گا. تو قانونی طور پہ اس کی کیا گنجائش ہے؟ ایز اے لائر واٹ ڈو یو سے؟
جی دیکھیں، میں آپ کو ذرا 2 مہینے 3 مہینے پہلے لے جاتا ہوں، جب ہماری حکومت تھی اور اسی طرح پروگرامز ہو رہے تھے. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ ہو چکی تھی، لیکن اپنی اپنی ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ یہ حکومت ہٹ جائے، ریزائن کر دیں، ختم کر دیں، ان کو الیکشن کرائیں. اور اس کے لیے وہ جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، پی ڈی ایم بھی، پیپلز پارٹی بھی اسلام آباد کا رخ کر رہے تھے، اور یہی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ان کو روکا جائے یا نہ روکا جائے. میرا موقف اس وقت بھی بڑا واضح تھا، بڑا کلیئر تھا. آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے 2-3 بار کہا، اور میں نے کہا کہ یہ حق ہے ہر ایک کا، آئینی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. بے شک ڈیمانڈ ان کی صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن ڈیمانڈ کرنا اور پبلک تک لے کے جانا اور پبلک کی اس میں شمولیت ہونا، وہ بالکل ان کا حق ہے. صرف ان کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے پروٹیسٹرز کی کہ اپنے مارچ کو وہ پرامن رکھیں، اور اس کا فیصلہ کہ وہ پرامن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ صرف اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے جب پروٹیسٹ ہو جائے یا جب پروٹیسٹ ہو رہی ہو. کل کے واقعے کے بارے آپ میں آپ کیا کہیں گے؟ 3 دن پہلے جو آپ فیصلہ بخاری نہیں صاحب کر نے بھی سکتے. اشارہ کیا ہے، علی ظفر صاحب، جی نہیں آپ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس بات پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر پیسفل کوئی مارچ ہو رہا ہے تو ایک جمہوری ملک میں پیسفل مارچ کو ہونے دینا چاہیے. آئی ایم ود یو آن دیٹ. مجھے اس میں آئی ایم اور ویری یہ جو کلیئر آپ آن کی جی دیٹ. اور جو جی ڈیمانڈ جی ہے کہ جی وہ یہ الیکشن کرائیں، یہ بھی ایک جائز ڈیمانڈ ہے. بے ہاں شک اس کو آپ کہیں کہ قانونی نہیں ہے، قانون کے طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پروٹیسٹ کرنا اور اچھا، ڈیمانڈ کرنا اب اگلا سوال بالکل بھی رائٹ میرا ہے. سن لینا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے آپ. جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پروٹیسٹ پیسفل ہے، آئی ایم ویری کلیئر کہ اس کو ہونے دینا چاہیے اور وہ ہو. بٹ دا کویشچن از کہ آپ کے اپنے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا، یہاں پہ خون ریزی ہوگی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اسی طرح کی باتیں اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈرز نے کہی ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب کہ ایک پارٹی اور اس کے شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے، بہرحال وہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا، وہ سول وار کی بات کریں، وہ ریاست کو چیلنج کرنے کی بات کریں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی بات کریں، تو جواب میں ریاست پھر کچھ بھی نہ کرے. جی دیکھیں، جہاں تک میری تشریح ہے ان کی، سب نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرامن مارچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ انتشار پھیلائیں گے، اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی غیر قانونی حرکت کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے لوگ چونکہ ادھر بڑے چارجڈ ہیں، وہ ریٹیلیٹ کریں. اور میں اسے ایگری کرتا ہوں. اگر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک پیسفل مارچ اگر ہو رہا ہے تو اس کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو سیکیورٹی دیں تاکہ وہ پیسفل رہیں. اگر حکومت ہی یہ جو ان کے ساتھ کل انتشار واقعہ کرے ہوا گی ہے تو رات ری میں، ایکشن وہ ہوگا. کانسٹیبل کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی جو موت واقعہ ہوئی ہے یا شہادت ہوئی ہے، آپ کہیں گے کہ وہ شہادت ہوئی ہے یا آپ کہیں گے کہ نہیں وہ شہادت نہیں ہے؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب نے بڑا ایک عجیب سا سٹیٹمنٹ پاس کیا، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، سنوائیے. شہید کیڑی گل تو کوئی ڈاکو پھڑن گئے سن. آپ کسی کے گھر چور ڈاکو جب جاتے ہیں، کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور اس کی بیٹی ہے، اس کی بہنیں ہیں، بہو ہے، اس کی بیوی ہے. آپ اس کے گھر اس طرح دروازے توڑ کے جائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا کہ ڈاکو آ گئے؟ اور ڈاکو کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہوا ہے اس کے ساتھ. کیا کہیں گے علی ظفر صاحب اس بات پہ؟ دیکھیں جی، میں تو اس کا بڑا ایک سمپل جواب کہوں گا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے اس طرح مارا ہے، چاہے کوئی غلط اریسٹ کرنے بھی آ رہا ہو، تو پھر وہ کنڈیمیبل ہے اور اس کو سزا ہونی چاہیے اور سزائے موت ہونی چاہیے. یہی ہمارا قانون کہتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اگر وہ کسی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، وہ سیلف ڈیفense میں ضرور گولی چلا سکتا ہے. تو میرے خیال سے اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر کوئی پولیس افسر اریسٹ کرنے آ رہا ہے، بے شک غلط اریسٹ ہو، بے شک اللیگل اریسٹ ہو، آپ کو اریسٹ دینا پڑتا ہے. آپ کوئی ٹھیک ہے. کسی